MQM 1984 میں مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ایک لسانی جماعت کے طور پر پاکستان کے سیاسی افق پر ابھری تھی، جب ملک کا اقتدار جنرل ضیاء الحق کے قبضے میں تھا اور یونیورسٹیوں میں طلبہ یونینوں پر پابندی کو کچھ وقت ہی گزرا تھا۔ پارٹی کے قیام کے بعد الطاف حسین اس کے قائد تحریک اور عظیم احمد طارق چیئرمین قرار پائے۔ اس سے پہلے یہ جماعت 1978 سے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا APMSO کے نام سے موجود تو تھی، لیکن طلبہ تنظیم ہونے کی بنا پر اس کا دائرہ کار صرف کراچی یونیورسٹی تک محدود تھا۔ MQM کے قیام کا بنیادی مقصد صوبہ سندھ میں آباد اردو بولنے والے ان لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنا بتایا گیا تھا جو 1947 کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انہیں سرکاری طور پر 1951 کی مردم شماری میں مہاجر کہا گیا تھا۔ مہاجر کا نعرہ بلند کرنے والی MQM کا سیاسی فلسفہ کراچی اور حیدرآباد کی مذہبی جماعتوں کی جانب جھکاؤ والی سیاست میں بالکل نیا تھا۔ اگست 1986 میں بے نظیر بھٹو کی پاکستان واپسی کے 4 ماہ بعد MQM نے کراچی میں عظیم الشان جلسہ عام منعقد کر کے پہلی بار اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور سندھ میں پہلی بار پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سندھیوں اور مہاجروں کے درمیان مفاہمت کے لیے تجاویز سامنے آئیں۔ یہی وہ دور تھا جب حقوق یا موت، شیشہ نہیں فولاد ہیں، ہم مہاجر کی اولاد ہیں، ہم سے جو ٹکرائے گا وہ لال بتی جائے گا جیسے نعروں سے کراچی اور حیدرآباد کی دیواریں رنگی ہوئی نظر آتی تھیں۔ اسی دور میں الطاف حسین نے مہاجر نوجوانوں سے کہا تھا کہ وہ اسلحہ جمع کریں، کیونکہ ان کے بقول اگر مہاجروں کو حقوق نہ ملے تو وہ حقوق حاصل کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کریں گے۔ اسی سال 14 دسمبر کو کراچی کے مختلف علاقوں میں مہاجروں اور پختونوں پر حملوں کے مختلف واقعات کے بعد قصبہ کالونی، علی گڑھ کالونی اور اورنگی کے علاقوں میں مہاجروں کی آبادی پر مسلح حملہ کیا گیا اور متعدد گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ اس واقعے کے رد عمل میں کراچی اور حیدرآباد میں پختونوں کی املاک پر حملے ہوئے اور ان کی دکانوں کو لوٹا گیا۔ 1987 میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں MQM نے کراچی اور حیدرآباد سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر کے سب کو دنگ کر دیا، اور اب دونوں شہروں میں میئرز MQM کے اپنے تھے۔ اور پھر 1988 آ گیا، جب حیدرآباد میں سندھیوں اور مہاجروں کے ایک دوسرے پر حملوں کے اکا دکا واقعات ہوئے، اور اس کے بعد 30 ستمبر کو گاڑیوں میں سوار مسلح افراد نے شہر بھر میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 256 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس کے رد عمل میں اگلے ہی دن کراچی میں سندھیوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے گھروں پر حملے کیے گئے، جس سے کم 100 لوگ مارے گئے۔ انہی واقعات کے پس منظر میں نومبر 1988 کے عام انتخابات ہوئے، جن میں MQM نے کراچی اور حیدرآباد سے قومی اسمبلی کی 14 اور صوبائی اسمبلی کی 25 نشستیں جیت کر پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ الیکشن میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پیپلز پارٹی نے MQM سے شراکت اقتدار کے لیے اتحاد تو کیا، لیکن یہ اتحاد 1 سال بھی نہیں چل سکا، اور 1989 میں MQM احتجاجاً حکومت سے علیحدہ ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد سندھ میں ایک بار پھر لسانی فسادات شروع ہو گئے، جس کے دوران سندھیوں کی شہروں سے دیہات اور مہاجر خاندانوں کی دیہاتوں سے شہروں میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی۔ 1990 میں MQM پھر خبروں میں تھی، جب بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں MQM پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے حیدرآباد میں واقع MQM کے گڑھ پکا قلعہ میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا، جس میں بچوں اور عورتوں سمیت 60 لوگ مارے گئے۔ اس آپریشن کے چند ماہ بعد ہی اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ What is happening in Karachi is not the result of the actions of the MQM, but it is what is happening in Karachi is the result of the continuous barbarism upon innocent Muhajirs who are over 22 million in Sindh province of Pakistan. They have been denied their basic, fundamental and constitutional rights. نومبر 1990 کے انتخابات میں MQM نے قومی اسمبلی کی 15 اور سندھ اسمبلی کی 29 نشستیں حاصل کر کے اپنی مقبولیت کا لوہا ایک بار پھر منوایا۔ اس بار ملک کے وزیر اعظم نواز شریف بنے اور سندھ میں وزیر اعلیٰ جام صادق۔ MQM اس حکومت میں شامل ہو گئی، لیکن نواز شریف حکومت کے ساتھ MQM کی یہ ساجھیداری زیادہ عرصے تک نہیں چل سکی۔ جون 1991 کو کراچی کے علاقے لانڈھی میں ایک فوجی افسر میجر کلیم اللہ کو 3 فوجی جوانوں کے ساتھ اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میجر کلیم نے اس کا الزام الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں پر لگایا۔ اگرچہ کئی سال بعد عدالت نے انہیں بری کر دیا، لیکن اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد
جون 1992 میں فوج نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کر دیا، جس کے دوران ایم کیو ایم کے کئی کارکنان پکڑے گئے اور کئی ایک روپوش ہو گئے۔ فوجی حکام نے ایم کیو ایم کے دفاتر اور زیر اثر علاقوں میں 2 درجن ٹارچر سیل برآمد کرنے کے دعوے بھی کیے، جہاں ان کے بقول مخالفین اور منحرف کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس فوجی کارروائی نے کل تک کراچی اور حیدرآباد پر راج کرنے والی ایم کیو ایم کو موسٹ وانٹڈ بنا دیا تھا۔ اسی آپریشن کے دوران کراچی کے شہریوں نے آفاق احمد کی قیادت میں ایم کیو ایم حقیقی کے نام سے ایم کیو ایم کا ایک نیا دھڑا بنتے دیکھا، جسے حکومت اور فوج کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ الطاف حسین آپریشن شروع ہونے سے 6 ماہ پہلے برطانیہ چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ From here, I can write letters to my people, to different international human rights organizations. I can hold meetings, I can hold demonstrations over here. But in my own country, all the political activities of MQM have been banned. All the MQM offices have been shut down illegally. 1993 میں نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کے بعد ہونے والے عام انتخابات میں ایم کیو ایم نے احتجاجاً قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، لیکن صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں 28 نشستیں جیت لیں، حالانکہ اس وقت ایم کیو ایم زیر عطاب تھی اور اس کی قیادت خود ساختہ جلا وطنی یا روپوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ الیکشن کے بعد اقتدار ایک بار پھر بے نظیر بھٹو کے ہاتھ میں تھا اور وزارت داخلہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نصیر اللہ بابر کے پاس۔ ان کی قیادت میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کیا، جس کے دوران اس کے سینکڑوں کارکن اور حامی قتل ہوئے، اور ایم کیو ایم نے حکومت پر کارکنوں اور لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کا الزام لگایا۔ اس دور میں کراچی میں تشدد اور قتل و غارت عروج پر تھا۔ شہر میں بوری میں بند لاشیں ملا کرتی تھیں اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ شہر میں 20-30 لوگ نہ مارے جاتے ہوں۔ موت اور دہشت کا یہ رقص کراچی میں 3 سال تک جاری رہا۔ اس دوران پہیہ جام ہڑتال ایم کیو ایم کا وہ سیاسی ہتھیار تھا جسے الطاف حسین بیرون ملک بیٹھ کر بھی اپنی جماعت کی عوامی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے مؤثر طور پر استعمال کرتے تھے۔ پھر 1997 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ اس بار کرپشن کے ساتھ ساتھ ماورائے عدالت ہلاکتوں کو بھی ان کی حکومت کی برطرفی کا جواز بتایا گیا، لیکن 5 برسوں سے عطاب کی شکار ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے وطن سے دور رہتے ہوئے بھی پارٹی کی قیادت کا ڈھب سیکھ لیا تھا۔ اور جب ظلم کا سلسلہ طویل ہو جاتا ہے تو پھر رحمت خدا بندی جوش میں آتی ہے اور پھر امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، اور پھر جلسہ اورنگی ٹاؤن میں ہو، لیاقت آباد میں ہو، سکر میں ہو، تو وہاں لوگ جوک در جوک چلے آتے ہیں، اور خوشحال علاقے ڈیفینس میں ہو تو وہاں بھی لوگ جوک در جوک چلے آتے ہیں۔ انہوں نے لندن سے براہ راست ٹیلی فون پر اپنے کارکنوں اور حامیوں کے اجتماعات سے خطاب کرنے کا ایک ایسا طریقہ متعارف کرایا جو پاکستانی سیاست میں بالکل نیا تھا۔ ایم کیو ایم کی ایک بڑی وجہ شہرت اس کا مثالی نظم و ضبط بھی رہا ہے، جو ہمیشہ سے اس کے جلسوں میں نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے آج تک ملک کی سب سے منظم سیاسی جماعت کہا جاتا ہے۔ 1997 میں مہاجر قومی موومنٹ نے اپنی سیاست کے دائرے کو وسیع کرنے کی غرض سے اپنا نام بدل کر متحدہ قومی موومنٹ رکھ لیا۔ اب ایم کیو ایم ایک ایسی جماعت تھی جو سندھ کے حقوق کی بات کرتی تھی اور مہاجروں کو نئے سندھی اور سندھیوں کو پرانے سندھی کے لقب سے پکارنے لگی تھی، اور جس میں کارکنوں کو جیے مہاجر کا نعرہ لگانے سے منع کیا جاتا تھا۔ فروری 1997 کے انتخابات میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی 12 اور سندھ اسمبلی کی 27 نشستیں جیتی۔ ایم کیو ایم کو ایک بار پھر نواز شریف کے ساتھ اقتدار میں شریک ہونے کا موقع ملا، لیکن بہت کم عرصے کے لیے۔ اکتوبر 1998 میں معروف طبیب اور سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید کو ان کی کلینک کے باہر قتل کر دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے اس کا الزام ایم کیو ایم پر لگایا اور اسے قاتلوں کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا، لیکن ایم کیو ایم نے اس الزام کو مسترد کر دیا، جس پر سندھ میں گورنر راج لگا اور ایم کیو ایم کے خلاف نیا آپریشن شروع ہو گیا۔
پھر اکتوبر 1999 آیا. ملک کے فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن ملک کی نئی فوجی قیادت بھی ایم کیو ایم کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھی. ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ کارکنوں کی پولیس مقابلوں اور نامعلوم افراد کے حملوں میں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رہا. ایسے میں 2001 میں جنرل پرویز مشرف نے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے نعرے کے تحت بلدیاتی انتخابات کرائے تو ایم کیو ایم نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور یوں کراچی کی بلدیاتی حکومت جماعت اسلامی اور حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کی قسمت میں آئی. 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ شروع ہوئی تو پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اہم اتحادی بنا اور ایم کیو ایم جنرل پرویز مشرف کی. اب جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا. ایم کیو ایم کے گرفتار رہنما اور کارکن آزاد ہو رہے تھے اور انہیں مقدمات سے بری کیا جا رہا تھا. 2002 کے انتخابات ہوئے تو ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی 19 اور سندھ اسمبلی کی 42 نشستیں حاصل کیں اور جنرل پرویز مشرف کی حمایت سے قائم ہونے والی حکومت میں پہلے سے زیادہ طاقتور اتحادی بن کر سامنے آئی. پھر 2005 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو کراچی اور حیدرآباد کی ضلعی حکومتوں پر ایم کیو ایم کا راج لوٹ آیا. جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایم کیو ایم کی خوب جمی. چند ایک ناچاقیوں کے سوا کوئی ایسا موڑ نہیں آیا جہاں ایم کیو ایم حکومت سے علیحدگی پر سنجیدہ نظر آئی ہو. اور پھر 12 مئی 2007 آ گیا. جب سپریم کورٹ کے معطل چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی کراچی آمد کے موقع پر سیاسی کارکنوں، عام لوگوں اور وکلا پر مسلح حملوں میں 40 سے زائد لوگ مارے گئے. اس تشدد کا الزام وکلا اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے ایم کیو ایم پر عائد کیا، لیکن ایم کیو ایم نے اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو ٹھہرایا. یہ لیٹ اس فار اے مومنٹ پریزیوم کہ ایم کیو ایم شوڈ ہیو شون میگنانیمٹی، کچھ نہ کرتے. کیا ہونا تھا وہاں؟ واٹ وڈ ہیو ہیپن؟ میری نظر، میرے خیال میں 25-30 ہزار شاید لے کر یہ گھوم رہے ہوتے آل اوور اور دندناتے پھر رہے ہوتے. یہ انہوں نے صرف باہر میں نہیں جانا تھا، ان کا تو پلان تھا، پتہ نہیں کبھی کہہ رہے تھے ملیر جائیں گے، پتہ نہیں گھومتے پھرتے. نہ یہ 25-30 ہزار لوگوں کو گھومتے پھرتے ہوئے یہ ہر جگہ لے کر جاتے. آپ مجھے بتائیں اس شہر میں جس علاقوں سے یہ گزرتے وہاں ایم کیو ایم کی اسٹرینتھ ہوتی، وہاں ایم کیو ایم کے علاقوں سے گزر رہے ہوتے، کیا ہوتا وہاں؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہوتا وہاں؟ یہی ہونا تھا میہم. کیونکہ آفٹر آل دیکھو، ایک پولیٹیکل ایک چیز کو آپ پالیٹکس میں کیوں کنورٹ کر رہے ہیں؟ آج ایم کیو ایم 23 سال کی ہو گئی ہے اور یقیناً پہلے سے زیادہ تجربے کار اور طاقتور بھی ہے. 18 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے اس کے انتخابی منشور کا مرکزی وعدہ ہے اختیار سب کے لیے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بینظیر بھٹو کے قتل سے پرویز مشرف کی حامی دوسری سیاسی جماعتوں کے ووٹ بینک پر تو اثر پڑ سکتا ہے، لیکن اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ ایم کیو ایم کو اپنی روایتی نشستیں جیتنے میں کسی مشکل کا سامنا ہو. دیکھیں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم جنرل ضیاء کے دور میں ابھری اور اس وقت بہت سے مبصرین کہتے تھے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی کے توڑ کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ قوتوں کی طرف جھکنے والے پلڑے کو متوازن رکھنے کے لیے ایم کیو ایم میدان میں آئی ہے. لیکن ایم کیو ایم کا سب سے زیادہ سیاسی نقصان کراچی اور حیدرآباد جیسے علاقوں میں مذہبی جماعتوں کے ووٹ بینک کو بھگتنا پڑا. یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر مشرف کے بغیر ایم کیو ایم اور اسٹیبلشمنٹ کا ہنی مون اسی طرح جاری رہ سکتا ہے جیسے کہ اس وقت ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم جس طرح کی سیاسی قوت بن چکی ہے، اس کے نتیجے میں چاہے بے نظیر والی پیپلز پارٹی تھی یا نواز شریف کی مسلم لیگ یا جام صادق علی کی پرو اسٹیبلشمنٹ حکومت یا ارباب رحیم کی مخلوط حکومت، ایم کیو ایم کے بغیر گزارا بھی نہیں اور اس کے ساتھ بھی گزارا نہیں. اس طرح کی صورتحال اب تک ہوتی آئی ہے. 18 فروری کے بعد بھی غالباً یہی ہوگا، لیکن اگر معاملہ نہ پٹا تو سندھ کے شہری علاقے مفلوج کر کے کسی بھی حکومت کے گھٹنے ٹکوانے کی کوشش کی جا سکتی ہے.